بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا 39واں سبق پیش کیا جائے گا، جس میں سورۃ البروج کی آیت نمبر 17 سے اختتام سورت تک آیات کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس کے بعد امر اول سن لیجئے گا، یعنی ان آیات کا ترجمہ۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر لوگ جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر جانب سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ایک معزز کتاب ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان سن لیجئے گا۔ حل اتاک حدیث الجنود، اس میں جو ہے لفظ اتا یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، باب ضربہ سے اتا یا اتی، اس کا معنی ہے آنا۔ اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے حدیث۔ حدیث جو ہے بات کو کہتے ہیں، اور خبر اس کی جمع ہے احادیث۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو، اور بعض نے جناب صحابہ کرام اجمعین اور اسی طرح تابعین کے اقوال، افعال وغیرہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ الجنود جو ہے یہ الجند کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لشکر۔ اور آگے فرعون، فرعون یہ قدیم مصری بادشاہوں کا لقب تھا، جیسا کہ دیگر ممالک میں جو ہے ایران کے بادشاہ کو اس کا لقب کسریٰ تھا، اور شاہ روم کو کیسر کہتے تھے، اور یمن کے شاہ کو جو ہے وہ تبع کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح مصر کے جو بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ہر جو ظالم ہے اس کا بھی لقب جو ہے وہ فرعون، اس کو بھی لقب دیا جاتا ہے، اور اس کی جمع فراعنہ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کے محل میں پرورش پائی، اس کا نام جو ہے وہ رامسیس تھا، رامسیس دوم۔ فرعون جو ہے یہ عجمی لفظ ہے، عجمہ اور عالمیت کی بنا پر یہ غیر منصرف ہے۔ ثمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، اور یہ لفظ بھی غیر منصرف ہے۔ کفرو یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی، اور باب نصرہ سے کفر یکفر انکار کرنا۔ تکذیب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانے کا معنی آتا ہے اس کا۔ وراء یہ لفظ جو ہے اس میں ظرف ہے، ازداد میں سے ہے، اور اس کا معنی ہے آگے، پیچھے۔ محیط باب افعال
صیغہ واحد مذکر غائب، احاط یحیط احاطتاً اس کا معنی ہے گھیرنا، اور حاط یحوط حوطاً اس کا معنی بھی یہی آتا ہے، یعنی گھیرنا، یعنی مجرد اور مزید کا ایک ہی معنی ہے۔ قرآناً اس کی تحقیق جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے۔ مجید یہ لفظ بھی چند آیات پہلے گزر چکا ہے۔ اور لوح اس کی جمع الواح ہے، تختی۔ محفوظ یہ باب سمع سے صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول ہے۔ حفظ یحفظ باب سمع سے حفاظت کرنا۔ امر ثالث ان آیات کی تفسیر، اس میں جو اس سے ماقبل جو واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی تھی، اور یہاں سے مزید دو اور واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن کا ذکر جو ہے وہ دوسری صورتوں میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے، تو یہاں صرف ان کی طرف اشارہ ہے، تو اس سے بھی مومنین کو تسلی دینا مقصود ہے۔ تو اس میں تو ایک حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کہ آپ کے پاس یعنی ان لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون کی، اور یعنی فرعون اور سمود کی۔ فرعون اور سمود جو ہے یہ اپنے زمانے کے اندر جو فرعون تھا وہ بھی بہت طاقت والا تھا، اور اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، دولت تھی، سب چیزیں موجود تھی، اور اسی طرح قوم سمود بھی اپنے آپ کو یعنی طاقتور سمجھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی طاقتور بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو ان کا مال و دولت ہے یا ان کی طاقت ہے ان کو کام نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے وہ اس کے پورے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا پانی میں، اور قوم سمود کے چند افراد کو بچایا اور باقی سب کو جو ہے وہ بھی ہلاک کر دیا۔ تو ان کے لشکروں کے ہلاک کرنے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتے ہیں۔ جس طرح سے کفار اور دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہلاک کیا، تو اس طرح اب یعنی کفار مکہ کی بھی اگر مومنین کو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح قیامت تک کے مومنین کے لیے بھی یہ تسلی ہے، اگر وہ پکے سچے مومن ہوں اور اسلام کے اصولوں پر چلنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں ان کی بھی مدد و نصرت کریں گے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بیان کرنے کا مطلب ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ پہلی امتوں کے قصے آگے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ڈر جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ یعنی وہ قرآن مجید کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس تکذیب کرنے کی وجہ سے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، ان کی بچت نہیں ہو سکتی، بلکہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کریں گے، دنیا میں بھی گرفت ہوگی اور آخرت میں بھی گرفت ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان کر رہے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی ہر طرف سے وہ گھیرے میں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عقوبت ہے اور سزا ہے اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی کفار جو ہے وہ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، تو کفار کا قرآن مجید کی تکذیب کرنا یہ جو ہے ان کی حماقت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ محفوظ ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، تو لہٰذا اس کی تکذیب کرنا بلا شبہ جو ہے ان کی جہالت ہے، اور ان کی دنیاوی اور اخروی ناکامی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سماعت کیجیے گا۔ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے بمعنی قد،
عطا فعل ہے اور کاف ضمیر مفعول بھی. حدیث مضاف، الجنود مبدل منہ، فرعون معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور ثمود معطوف. پھر معطوف علیہ مل کر بدل ہوا، اور پھر بدل مبدل منہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا حدیث و مضاف کے لیے. حدیث و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا عطا فعل کا. عطا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. بل الذین کفروا فی تکذیب، بل جو ہے یہ اضراب کے لیے ہے، اور الذین اسم موصول، کفروا فعل، ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صلہ ہوا موصول کے لیے. موصول صلہ مل کر مبتدا، اور فی حرف جر، تکذیب یہ مجرور ہے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا شبہ فعل کے ساتھ. شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جو ہے یہ خبر ہوا مبتدا کے لیے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واللہ من ورائہم محیط، اس میں جو ہے واو عاطفہ ہے، اور لفظ اللہ مبتدا، من جو ہے حروف جارہ ہے، ورائے مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق مقدم محیط کے ساتھ. پھر محیط شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر یہ خبر ہوا مبتدا کے لیے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور ہوا ضمیر مبتدا، قرآن موصوف، مجید یہ صفت اول ہے، فی حرف جار، لوح محفوظ موصوف ہے، اور محفوظ صفت ہے. پھر موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہوا فی حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر متعلق ہوا موجود شبہ فعل کے ساتھ. موجود شبہ فعل جو ہے اپنے شبہ فاعل سے اور متعلق سے مل کر جو ہے یہ صفت ہوا صفت ثانی قرآن موصوف کے لیے. پھر قرآن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ خبر ہوا ضمیر مبتدا کا، اور ہوا ضمیر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو ہے یہ اپنی تکمیل کو پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سورۃ البروج بھی مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.